الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز خواتین حضرات، میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بھی کچھ لوگ اس طرح کی مجالس اور محافل کے اندر اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو حفتہم الملائکہ، فرشتے ان پر سایہ فکن ہوتے ہیں، انہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ ڈھانپ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ آج ہمارا گھروں سے آنا کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں ہے، کسی کاروباری اور فوائد کے لیے نہیں ہے، صرف ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ چند گھڑیاں، چند لمحے اور تھوڑا وقت اس مالک الملک کی یاد کے اندر بسر ہو جائے کہ جس کی دی ہوئی سانسوں سے ہم زندہ ہیں، جس کے عطا کردہ قدموں سے ہم چلتے ہیں، اور اس کی دی ہوئی نعمتیں آنکھوں سے ہم دیکھتے، سنتے، ساری نعمتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اس مالک الملک کے حضور شکر کے چند کلمات اور چند لمحات اس کی یاد کے اندر بسر کیے گئے۔ یہ بہت بڑی خوشبختی کی بات ہے۔ قرآن کریم کا پہلا رکن میں نے آپ کے سامنے اس کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، اور بنیادی طور پر اسی ابتدائیہ کے اندر انہی چند سطروں کے اندر اور 3-4 آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی
زندگی کا نظام اور نظم و نظم اور طرز عمل واضح فرما دیا۔ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کا مسلمان اسلام کا نام تو لیتا ہے لیکن اسلام اور اسلامی تعلیمات دور سے بھی ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ، ہم اپنے گریبانوں کے اندر جان کے دیکھیں کیا اسلام کے مطابق ہے۔ دعوے تو ہم بڑے کرتے، باتیں بھی بہت بناتے ہیں، اور اپنی گفتگوؤں کے اندر تو ایسے لگتا ہے کہ ہم سے بڑا دین کو جاننے والا اور دین کو سمجھنے والا شاید ہی کوئی ہو، لیکن عملی اعتبار سے ہماری زندگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم امتی ہیں اور جن کا نام صبح و شام ہماری زبان پر ہے اور جن کے ذکر مبارک کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی لمحہ نہیں گزرنا چاہیے، تو کیا ان کی تعلیمات یہی ہیں کہ چند لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں چند کلمات کہیں اور کچھ نصیحت کی باتیں کریں اور کھائیں اور پئیں اور اپنے گھر پہ چلے جائیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ جس کے بارے میں خود قرآن کریم یہ بات کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارا چلنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا سونا، تجارت کرنا، سب میرے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہاری زندگیوں کے اندر بھی نظر آنا چاہیے۔ اگر تم میرا نام لیتے ہو، میری غلامی کا دعویٰ کرتے ہو اور پھر تم اپنی مرضی کا طریقہ اپناؤ، بڑوں کے ساتھ جو چاہو برتاؤ کرو، اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ جیسے چاہو ملو، اور جو تمہارے دماغ کے اندر آؤ وہ تم کرو، اور میری غلامی کا تم دعویٰ کرو، تو میں تمہیں غلام بنانے سے انکار کروں۔ ایسا حکم عبدول غلام کوئی دنیا کے اندر مالک پسند نہیں کرتا کہ میرا ملازم ہو، میرا غلام ہو اور میری مرضی کے مطابق میرے ادارے کے اندر کام نہ کرے، میرے حکم کے مطابق کچھ بھی تو نہ کرے، لاکھ دعوے کرتا رہے کہ میں آپ کا ملازم ہوں، آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں۔ وہ تو مذاق اڑا رہا، وہ تو الٹا لٹکائے جانے کے قابل ہے، اس کی تو کھال ادھیڑ دینی چاہیے۔ یہی حال ہمارا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن چند لوگوں کو دیکھیں گے کہ ظاہری طور پر مسلمان ہیں، حوض کوثر کی طرف آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محترم اور مہربان ہستی تو کائنات کے اندر نہیں تھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ شفیق اور مہربان ہستی جام لے کے اپنے امتیوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ دیکھنے میں یہ میرا امتی لگتا،
पर्दा हायल हो जाए। अल्लाह फरमाएंगे ये शक्लों से तुम्हारे साथ मिलते हैं, नाम तुम्हारा लेते थे, तुम्हारे नाम पे मर मिटने के लिए तैयार थे, लेकिन तुम्हारी किसी बात पर अमल करने के लिए तैयार नहीं थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे सोहकन सोहकन सोहकन, इन बेईमानों को मुझसे दूर कर दो। यानी मुनाफिकाना जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं, हमारी शादी ब्याह के रस्म और रिवाज देख लें, हमारी फौतीदगी पर जो मामूलात हम मुआमलात चलाते हैं उसको देख लीजिए, कारोबार के अंदर जो हम तर्ज अमल अपनाते हैं और रिश्तेदारों के साथ जो बर्ताव हम करते हैं, तो मुझे और आपको अपने गिरबान के अंदर जानना होगा क्या उस इमाम की कोई एक चीज भी हमारे अंदर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। वो अपना नाम हमारे खाते से कटवा ले, हमारी पार्टी से वो निकल गया जो छोटों के साथ मोहब्बत के साथ और बड़ों के साथ अदब से पेश नहीं आता। आप देख लीजिए, इस्लाम का नाम लेने वाले आज एक दूसरे का गला काट रहे, इस्लाम का नाम लेने वाले किसी को बिदअती कह रहे, अल्लाह और उसको रसूल को मानने वाले किसी को मुशरिक कह रहे। यानी अपना अपना एक दीन बना लिया, अपना अपना एक मिजाज बना लिया और अपना ही एक पैमाना है कि जिससे नापा जाता है और तोला जाता है। इस्लाम तो चंद चीजों का तकाजा करता है, उस पैमाने के अंदर हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इस्लाम ने पहली बात हमें यह बताई कि देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मानना। जुबान से तो हम अल्लाह को एक मानते हैं, लेकिन हजारों खुदा हम अपने दिल के अंदर बना रखे कि यह हमें नफा दे सकता है, यह हमें नुकसान दे सकता है, मेरी बिगड़ी बना सकता है, मेरे किसी काम आ सकता है। आप देख लीजिए सुबह से शाम तक, सियासत के अंदर देख लीजिए, कारोबार के अंदर देख लीजिए, बेशुमार खुदा हमने अपने दिल के अंदर बना रखे। और दूसरी बात अल्लाह ने ये कही कि मुझ पर ईमान लाना, मुझे एक मानना, ये काफी नहीं। वो मोतबर तरीन हस्ती हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उनकी रिसालत का और उनकी नबूवत का तुम एतराफ नहीं करोगे तो मुझ पर ईमान लाना किसी काम नहीं आए। तुम लाख मुझसे मोहब्बत के दावे करो, लाख मेरी किबरियाई के गीत गाओ और सुबह शाम तुम्हारी जुबान पे अल्लाह अल्लाह हो, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस और उन पर ईमान और उन्हें इस कायनात की अफजल तरीन और आला तरीन हस्ती जब तक नहीं समझोगे, मुझ पर ईमान लाना काफी नहीं। और इसीलिए तो अल्लाह ने फरमा दिया, कुरान करीम खोल के देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, तुम अल्लाह को पाना चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बतें हासिल करना चाहते हो और चाहते हो कि अल्लाह की रहमतें और बरकतें और इनायतें और नवाज़िशें तुम्हारे ऊपर हों, फिर मेरी बात मानो, मेरी तालीमात पर अमल करो, मेरे अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करो, तो फिर अल्लाह की रहमतें तुम पर हासिल। अल्लाह और उसका पैगंबर लाज़िम और लज़ूम दोनों बातें। बल्कि यहां देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान ये बात कहता है कि अल्लाह की अगर बंदगी करते हो तो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी तुम्हें इख्तियार करनी पड़ेगी। यानी मुझ तक पहुंचना तुम्हारे बस का रोग नहीं,
بس میرے پیغمبر کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جان لو، احکامات کو مان لو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا چال چلن کر لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ اور پھر یہ بات بتائی کہ دیکھو نماز پڑھ، تم لاکھ میرا ذکر کرو، لیکن اگر میرے سامنے 5 وقت تم نہیں جھکتے تو میرا نام تو تم جھوٹ بکتے ہو، میرے نام کی وجہ سے دنیا کو بدنام کرتے ہو، میرے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ اگر کسی اسکول، یونیورسٹی، انسٹیٹیوٹ کے اندر کسی بچے نے اپنا نام درج کروایا ہے، اگر اسکول کے، یونیورسٹی کے اور انسٹیٹیوٹ کے قانون کے مطابق وہ حاضری نہیں دیتا تو اسکول والوں نے اس کے نام کو کیا کرا؟ اسی طریقے سے اللہ کہتے ہیں کہ کسی مغالطے کے اندر نہ رہنا کہ میں لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اللہ بخش دے گا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ آج کے بعد میری زندگی کے اندر تیرے احکامات چل رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ کا معنی یہ کہ اے اللہ کے پیغمبر جو تعلیمات اور جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں اب وہی میری زندگی کا حاصل ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اب میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے راستے کے، میری کوئی مرضی نہیں، میں نے سرنڈر کر دیا، اپنے گلے کے اندر غلامی کا توق ڈال کے رسی آپ کے ہاتھ کے اندر پکڑا دی، جہاں چاہیے لے جائیں گے، جہاں آپ کا حکم آئے گا میں بیٹھ جاؤں گا، جہاں آپ چلنے کا کہیں گے میں چلوں گا۔ آپ دیکھیے کہ نماز کے اندر بہت دیر کرتا ہے کہ یار میری آج طبیعت بڑی حشاش بشاش ہے، میں فجر کی 10-12 رکعتیں پڑھ لوں تو 2 بھی نہیں ہوں گی، اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اسلام ایک ڈسپلن کا نظام ہے، ایک قائد اور کلیے کا نام۔ تمہارا دل نہیں چاہتا تو تب بھی 2 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، بادل نہ خاصتا، نیند آ رہی ہے، کچھ اور پریشانیاں ہیں، یہ 1.5 اور 1 نہیں ہو سکتی۔ اور اگر دل کے اندر بڑی فرحت اور نشاط ہے، بڑی پھرتی اور چستی ہے، اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے کو دل کرتا ہے تو آپ کو کہہ دیا کہ رکعتیں 2 ہی رہیں گی، آپ لمبی کر لیں، زیادہ وقت اس کے دربار کے اندر رک جائیں، سجدے کے اندر پڑھ کے اس سے مانگو، رکوع کے اندر گر کے اس کی تسبیح کرو اور اس سے مانگو۔ کون تمہیں منع کر رہا ہے؟ لیکن تم تعداد کو نہیں بڑھا سکتے، اس کی کوالٹی کو، اس کے معیار کو تم بہتر کر سکتے۔ ایک آدمی کا بڑا دل کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں ہٹا کرتا ہوں، جوان ہوں، کوئی بیماری نہیں، میں 1 مہینے کے لیے لگاتار 6 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں ہے۔ عبادات کے اندر بھی اسلام نے ایک نظام بنا دیا، 29 کے بعد یا 30 کے بعد تم عید کرو گے، اور عید کے دن اگر تم نے عبادت کے نقطہ نظر سے روزہ رکھا تو تم ہمارے ساتھی نہیں بلکہ شیطان کے بھائی۔ ان لجسمک علیک حق ولزوجک علیک حق ولأہلک علیک حق۔ اسلام ایک خوبصورت دین ہے، ایک دستور ہے، ایک طرز عمل کو واضح کرتا ہے۔ آپ کی مرضی نہیں چلے گی کہ میں آج بھی روزہ رکھنا چاہتا ہوں، یعنی چھوٹی عید پر 1 دن لازمی آپ کو ناغہ کرنا پڑے عید کے دن، یہ بتا دیا۔ اگر آج آپ ناغہ نہیں کرتے، تقوی کا ہیدا ہوا ہے، بہت روک ڈالنا چاہتے ہو کہ لوگ موج کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، میں روزہ رکھوں گا، اسلام نے کہا نہیں، تم بھی ان کے ساتھ اللہ اللہ کرو گے، موج میلہ کرو گے، عیدگاہ میں جاؤ گے، آؤ گے، اچھے کھانے کھاؤ گے، اچھے کپڑے پہنو۔ اگر آج تم نے چہرے پہ 12 بجا دیے تو ہمیں اس طرح کے چہرے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بڑی عید آ گئی، فرمایا 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تم روزے نہیں رکھ سکتے، 4 دن کی بھی بات آتی ہے۔ کیوں؟
انہا ایام اکل و شرب و بیان، اور تم روزہ رکھنا چاہتے ہو، تمہارا کوئی دوست تمہارے گھر پہ آنا چاہتے تو کیا اس کو بھی روزے سے رکھو؟ اور کوئی دوست عید کے دن اپنے گھر پہ بیٹھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے مہمان بن جاؤ اور تم ہاتھ اور منہ باندھ کے بیٹھ جاؤ، وہ تمہیں کیوں بلائے گا؟ یعنی اسلام جو ہم اسلام کو سمجھتے ہیں، ہر آدمی نے اپنا ایک الگ اسلام بنا لیا اور اسی پہ لگا ہوا ہے اور دوسروں کے اسلام کی نفی کرتا ہے، برداشت کا مادہ ختم ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے احکامات نماز کے متعلق میں نے عرض کر دیا، روزے کے متعلق میں نے بتا دیا، اب اگلی بات آ گئی۔ اسلام یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو زبانی جمع خرچ بہت ہو چکا، نماز پہ تمہارا وقت صرف ہو رہا ہے، کوئی پائی پیسہ نہیں لگا، ہم نے تمہاری عبادت کو قبول کر لیا، مان لیا کہ تم ہمارے ساتھی ہو، ہمارے ساتھ تمہارا تعلق ہے، روزہ بھی تم نے رکھ لی، رکھا یا نہیں رکھا یہ آپ کو پتا، لیکن ہم نے مان لیا کہ آپ نے رکھا ہے۔ روزہ تو یہ ہے کہ اپنی آنکھ کو بھی جھکا کے رکھو، اپنے کان کو بھی بند رکھو، اور اپنے ہاتھ پر بھی گرفت کرو، اور اپنے پاؤں کو بھی روک ٹوک کے ساتھ رکھو۔ کتنی روزہ دار ہیں؟ من لم یدع طعامہ و شرابہ، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ۔ یہ تو پھر بھوک ہڑتال تھی، تم جھوٹ سے نہیں رکے، غیبت سے باز نہیں آئے، کم توڑنے سے تم نے کوئی پرہیز نہیں کی، سارے گناہ کرتے رہے، صرف روٹی نہیں کھائی۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے خزانوں کے اندر کوئی رزق کی کمی تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے تمہارا ناکہ کروایا، لعنت ہے تمہارے روزے پر۔ یہ کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی ہماری ماں اور ہمارے بھائی جا رہے ہیں، اور بھی بے شمار احباب جا رہے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ اپنے گھر کی بار بار زیارت کا موقع نصیب فرمائے، اور روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے، اور روضہ رسول پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھا، آمین کا۔ دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا اور آمین کہا، اور تیسری پہ پاؤں رکھا اور آمین کہا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہونی بات دیکھی کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل امین منبر کے پاس کھڑے تھے، وہ دعا کر رہے تھے، میں آمین کہہ رہا تھا، اور اس میں تو ایک بات، 3 باتیں میں وہی تینوں ہی عرض کر دیتا۔ پہلی بات یہ تھی کہ جس کے بعد سامنے میرا نام لیا جائے، یعنی آپ کا نام لیا جائے اور سننے والا صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، لعنت ہے اس پر۔ یہ مسجد نبوی کے اندر منبر رسول پر جبریل امین کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آمین کہی۔ یہ شرف اور یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولین والآخرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، یہ میری اپنی کمائی ہے کہ میں پوری نسل آدم کا سردار ہوں، تمام انبیاء کرام کا رہبر ہوں، اور پوری کائنات کے انسانوں کے لیے میں رحمت اور رہنما بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ میرا ذاتی کیا کمال ہے؟ یہ تو اللہ کا کرم اور فضل اور اس کی مہربانیاں اور عنایتیں کہ یہ تاج میرے سر پہ سجا دیا، ولا فخر۔ وہ سب میرے بھائی ہیں، میں ان کا ادب و احترام کرتا ہوں، لیکن یہ عزت کا مقام اللہ نے مجھے دیا ہے، مجھے اس پر کوئی فخر والی بات نہیں۔ جبریل امین نے جب کہا کہ آپ کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑے، لعنت ہو سکتا،
یعنی ایک عظیم ہستی. آپ یہ نعتیں سنتے ہیں، بڑی مبارک بات. ان کے اندر ایک سبق ہے. وہ سبق کیا ہے؟ پوری کائنات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی ہستی نہیں، اور پوری دنیا کے اندر مکہ سے بہتر کوئی مقام نہیں ہے، اور قریش سے بہتر کوئی قبیلہ نہیں. یعنی اتنی اعلیٰ خاندان کے اندر پیدا ہوئے، اتنی اعلیٰ جگہ پہ پیدا ہوئے، اور اتنے انعامات اور اعزازات لے کر پیدا ہوئے، اور کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. بھی دیکھو بات سنو، میں کوئی مجمع باز نہیں، میں کوئی تجارت نہیں کر رہا، کوئی سودا نہیں بیچ رہا کہ 4 آدمی اکٹھے ہو جائیں، میرا فائدہ ہو جائے، میرا مال بک جائے، میری تجارت بڑھ جائے، میری زراعت کے اندر صنعت کے اندر کوئی ترقی ہو جائے. نہیں، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے. مان لو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. میں تمہارے بھلے کی ایک بات کرتا ہوں، مانو گے؟ میرا تو کچھ بگڑے گا، میرا کچھ فائدہ نہیں. وہ انعام مجھے اللہ دے گا اگر تم میری بات مان لو گے، لیکن اگر نہیں مانو گے، نہ میرا کچھ بگڑے گا، میرے رب کا کچھ نہیں بگڑے گا. اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے تم اپنے پاؤں کو کاٹو گے، کسی کا کیا بگاڑو. قولوا لا الہ الا اللہ. ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ پروردگار عالم ایک ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی دینے والا، وہی لینے والا، وہی عنایتیں کرنے والا اور وہی بخشنے والا ہے. اس کو مان لو تفلحوا، نفع پا جاؤ. اب ہوا کہ اچھا یہ بات، پتھر مارنے لگے. یعنی ایک آدمی کسی کے ہاتھ سے کچھ چھینتا ہے، کسی جیب سے کچھ نکالتا ہے، کسی کا کوئی نقصان کرتا ہے، تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو منع کریں، اس کو روکیں، ڈانٹیں اور ڈپٹیں، اس کا منہ کالا کریں. لیکن یہاں تو عظیم ترین ہستی کہہ کیا رہے، اور قوم کا دیکھیے کہ حال کیا ہے. جان کے دشمن ہو گئے، راہ چلتے کوڑا پھینکنے لگ گئے، کانٹے بچھانے لگ گئے. لوگوں نے سوچا کہ جس طریقے سے کوئی سیاسی پارٹی والے کو قائد اور لیڈر اپنے مفادات کے حصول کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑتا ہے، شاید یہ بھی کوئی نہیں بات. لیکن دیکھا کہ لوگ دن بہ دن بڑھ رہے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقتیں پرواز رکھتی ہیں. آج 1، کل 2، اب 40 ہو گئے، 50 ہو گئے، 60 ہو گئے. پانی سر سے گزر رہا. مکہ والوں کو پریشانی نہ ہو کہ یہ نیکی کا طوفان تھم نہیں رہا، یہ اچھائی کی بات پھیل رہی ہے، اور ساتھی ہیں کہ دن بدن جماعت کے اندر شامل ہو رہی. انہوں نے کہا کہ یار لوگ جو سیاست کے اندر آتے ہیں ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ٹکے گئی، ہمارا مقصد پورا ہو جائے. مکے کے ایک سردار جو سب سے زیادہ ذہین تھا اور سب سے زیادہ اس کی بات سنی جاتی تھی، وہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ برخوردار آپ سے بات کرنی ہے. جی فرمائیے میاں کہ کیا کہیں گے. دیکھو یار آپ کی تعلیمات سے نا مکہ کے اندر ایک فساد برپا ہو گیا، میاں مسلمان ہو گیا، بیوی کافر، چھوٹا بھائی آپ کی بات مانتا ہے اور بڑا بھائی آپ کا دشمن ہے. ناچاکیاں گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر.
اب اس کو چھوڑ دیجیے. میں 2-3 باتیں آپ سے کرتا ہوں, ان میں سے جو آپ کا دل کرتا ہے آپ مان لیں, یہ معاملہ ختم ہو. جی فرمائیے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں مکے کا سردار بنا لیا جائے تو ویلکم. آج کے بعد ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہیں کہ مکہ کے اندر کوئی فیصلہ آپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو. چلیے, آپ یہ نہیں چاہتے, آپ چاہتے ہیں کسی مہاجرین سے شادی کرنا. کوئی مکہ کی نوجوان لڑکی آپ کے دل کے اندر گھر کر گئی ہے, آپ اشارہ کیجیے, آپ کی بیوی بنا دیں. یہ بات بھی نہیں. چلیے ایسا ہے کہ کچھ روپے پیسے کی کمی ہے نا, مال و دولت کی کمی ہے, بینک بیلنس کی کمی ہے, تو بلینک چیک آپ کو دے, جو مال آپ کو چاہیے لے لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بردبار, اوتی تو جوامع الکلم, یعنی کوزے کے اندر دریا بند کرنا ایک بڑی ادنا مثال. آپ نے فرمایا کہ یہ جی آپ کی بات ختم ہوگی یا ابھی کچھ باقی ہے؟ جی بیٹا میری بات تو ختم ہوگی. فرمایا پھر آپ غلط جگہ پہ آئے ہیں اور غلط آدمی کے پاس آئے. انی لا اريد منکم جزاء ولا شکورا, میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم مجھے شکریہ کے الفاظ ادا کرو. یہ تو میں مالک الملک کا غلام ہوں, اس کا بندہ ہوں, اس کا رسول اور بھیجا ہوا ہوں. میں تو اس کے حکامات کو پرچار کر رہا ہوں, وہ میری خبر گیری اور میری مدد کرے گا. میں تم سے کسی بات کا تقاضا نہیں کرتا. یعنی کوئی ذاتی مفاد نہیں, لیکن قوم کا حال دیکھیے. بیت اللہ کے اندر گئے تو ابو جہل نے کہا کہ یار فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا, کوئی بہادر جائے اونٹ کی اوجڑی اٹھا کے لائے. ایک لفنگا اٹھا, میں جاتا, بڑی مشکل سے اپنے کندھوں پر لے کر آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر گیا اور ان کی کمر مبارک پر رکھ دی. دشمنی کیا ہے؟ ایک آدمی بیت اللہ کے اندر کھڑا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر صافہ اور پٹکا ڈال کے کھینچ رہا کہ جیسے گلا توڑ دے گا. چند لمحوں کی تاخیر ہو جاتی تو شاید وہ دشمن اپنا کام کر لیتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے آئے, دھکا دے کر پرے کیا, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, شرم کرو, کچھ مانگتا ہے تم سے, تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے, صرف ایک بات کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کی بندگی کرو. یعنی المختصر میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ہم جانتے نہیں, ان کا نام ضرور لیتے ہیں, ان کی تعلیمات کو ہم عام نہیں کرتے. پھر 10 برس کے بعد کیا ہو گیا؟ آپ نے سوچا کہ مکہ اب یہاں مزید کھیتی نہیں ہوگی. یہ لوگ انی دعوت قومی لیلا و نہارا, میری صبح اور میری شامیں ان کے ساتھ بسر ہو گئی, لیکن بات ہی نہیں بات. آپ طائف چلے کہ چلے یار دوسرے علاقے میں جاتے ہیں, لوگ تو کاروبار کے لیے جاتے ہیں نا اپنا وطن چھوڑ کے, کہ چلے انگلینڈ جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, کہ بہتر زندگی گزارنے کے کچھ 4 پیسے ہاتھ آ جائیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے, صنعت کے لیے, سیر و سیاحت کے لیے نہیں گئے, تبلیغ کے لیے گئے. وہاں کیا حال ہوا؟ مار مار کے لہو لہان کر دی. حدیث میں آتا ہے کہ ان کے قدم مبارک خون سے اس قدر آلودہ ہو گئے کہ جوتے سے پاؤں نکالنا مشکل تھا. یہ ساری تکلیفیں کس لیے ہیں؟
کسی سلطنت کے لیے، بادشاہت کے لیے، روپے پیسے کے لیے، صرف الہ کلمت اللہ کے لیے، تو ہم اس کے امتی ہیں۔ اب پیغمبر نہیں آئیں گے، نہ آ سکتے ہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی فرما دیا۔ اب دین کا کام تو رکنے والا نہیں ہے، تم چلاؤ۔ اور حجۃ الوداع کے خطبہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ یہ 1.25 لاکھ انسان تو آج آ گئے ہمارے ساتھ حج کرنے کے لیے، لیکن کئی لاکھ انسان گھروں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر، بستیوں کے اندر، ان کو دین کی بات کون بتائے گا؟ چلو پورا دین نہیں آتا، کوئی بات نہیں، یہ تو تمہیں پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، یہ تو تمہیں پتہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا بھی تمہارے اوپر فرض ہے، ہٹے کٹے ہو، سارا دن سگریٹ پیتے ہو، روٹی کھاتے ہو، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سر پہ پٹی باندھ کے لیٹ جاتے ہو کہ مزاج گرامی کچھ بگڑ گئے۔ 4 دن کی زندگی تو گزر جائے گی، جب اللہ کے دربار کے اندر جاؤ گے تو کیا منہ دکھاؤ گے کہ میں لا الہ الا اللہ کہتا تھا، میں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا تھا، لیکن نہ اللہ کی کوئی بات مانی، نہ اس کے رسول کا کوئی حکم مانا، تو جہنم کے اندر پھینک دیے جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہو تو عبداللہ بن ابی بن منافق کیا پڑھتا تھا؟ وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زبان سے اقرار کرتا تھا، لیکن دل سے نہیں مانتا تھا۔ بلکہ اس منافق کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیج سیکرٹری تھا۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جب اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے اندر خطاب فرمانا ہوتا، یہ پہلے کھڑا ہو جاتا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہمارے پیغمبر ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اب یہ دین کی بات آپ سے کریں گے، میں اب انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں، یہ بات کرتا ہے۔ اس کا جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی کسی کا جنازہ پڑھا دے بخشا جائے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک ساری دنیا کے نیک اکٹھے کر لیے جائیں پھر بھی آقا کے برابر نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے جنازہ پڑھا، اپنا لعاب مبارک اس کے منہ کے اندر داخل کیا، اپنی قمیض اتار کے ان کو دی دفنانے کے لیے۔ جو ہم لوگ جو ہے نا ظاہری رسموں پر مر مٹنے والے ہیں، ان کو بات بتا دیں۔ ہم نے یہ سوچ لیا کہ کسی بڑے آدمی نے کسی آدمی کا جنازہ پڑھا دیا تو روح بخشی گئی، کسی ایک آدمی نے اپنی کوئی چیز اسے دے دی تو وہ بخشا گیا۔ سوچ لو کہ منافق ہے، مدینہ کے اندر رہتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اسے دی، اپنا لعاب مبارک اس کے منہ کے اندر ڈالا اور جنازہ اس پر پڑا۔ اللہ نے کہا کر لو جو جتن کرنی، یہ میرا بھی دشمن ہے اور آپ کا بھی دشمن ہے، اور دشمن کو ہم صلاح نہ دیں تو پھر ہم اندھیر نگری، ہم بخشنے پہ آئیں جس کو چاہے بخش دیں۔ لا یسأل عما یفعل، وہ پوچھ سکتا ہے اللہ سے ایسا کیوں کیا؟ کتنے کڑیل جوان رات کو سوئے صبح نہیں اٹھے، کتنے بوڑھے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اللہ کی مرضی جب تک ان کو زندہ رکھے۔ کتنے پرائمری فیل ہیں، ملوں کے مالک بنے ہوئے، اور کتنے ایم بی اے کر کے پی ایچ ڈی کر کے بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے بعد ان انگوٹھا چھاپ کے نوکر بنے ہوئے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ رزق کے دروازے میں کھولنے والا، میں بند کرنے والا، میں دینے والا، میں مالک الملک ہوں، کائنات کی تمام تر قوتیں میرے قبضہ قدرت کے اندر ہیں، تم لاکھ جتن کر لو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور رزق کا دار مدار علم پر ہوتا تو ان پر بھوکے مر جاتے۔ یہاں پڑھے لکھے پریشان ہے کہ یار یہ بابا جی بڑی ترقی کر رہے ہیں، کل 1 مل کیا ہے 2 ہے، کل 4 ہوگی، کل 5 ہوگی، مٹی سونا بن رہی ہے اور ہمارا سونا مٹی بن رہا ہے۔
یہ اس مالک کی مرضی. تو اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو بھائی تم نسبتوں پہ نہ رہنا، کام بھی کرنا، میرے ساتھ تمہارا تعلق ہے اور ہونا بھی چاہیے تو پھر فائدہ. خیر ہم بات کر رہے تھے زکات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے. اب واپس آ کے جو واقعہ ہے بڑا دردناک ہے. میں اس لیے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ میرے بھائی اور بہنیں مسلمان ہیں. ہمیں دنیا جہان کے اداکاروں کے بارے میں، گلوکاروں کے بارے میں، سیاستدانوں کے بارے میں اور نہ جانے کن کن کے بارے میں سب پتا ہوگا. نہیں پتا ہے تو اللہ کے نبی کی حیات مبارکہ کریں. اگر پتا ہے تو صرف یہ پتا ہے کہ ان کا نام جب آئے تو انگوٹھا چوم لو، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، دل کے اندر آئے تو بات مان لو ورنہ انکار کرو، اپنی مرضی سے زندگی گزار کرو. جب مکہ سے واپس آئے اب مکہ والوں کو بھی پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آ گئے. وہ شیر ہو گئے. وہ تو پہلی شیر تھے مگر شیر ہو گئے کہ گیا تو بڑے شوق سے تھے کہ نئی دنیا آباد کریں گے، لیکن وہاں سے نعوذ باللہ دھکے کھا کے ذلیل ہو کے واپس آ گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب آ کے، مکہ والے ہیں، والدین ان کے سردار ہیں مکہ کے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر آ کے بیٹھے ہیں کہ یار کوئی شریف آدمی میرے سر پہ ہاتھ رکھے، مجھے اپنی پناہ کے اندر مکہ کے اندر لے کے جائے، ورنہ تو یہ لوگ میری ٹکا بوٹی کر دیں گے، یہ تو اور شیر ہو جائیں گے، بھوکے درندوں کی طرح میری بوٹیاں نوچیں گے. آپ نے مکہ کے ایک سردار کو پیغام بھیجا، محترم بن عدی اس کا نام، اس کو کہا کہ میاں جی تیرا میرا دین تو مختلف ہے، لیکن آپ چونکہ شریف آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، تو میں آپ کی پناہ کے اندر مکہ کے اندر آنا چاہتا ہوں. عدی نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تلواریں لگاؤ، ہتھیار باندھو. ایک معزز آدمی نے ہم سے مدد کی اپیل کی ہے، اور وہ شریف آدمی کہ تھوڑی دیر پہلے جبریل امین آئے ہیں کہ یہ بے ایمانوں نے آپ کی شان کے اندر گستاخی کی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں 2 پہاڑوں کو آپس کے اندر اکٹھا کر کے انڈیا بیٹ کر دوں. یہ طاقتیں ہیں اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو دی ہوئی. فرشتے آگے یہ بات کہتے ہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، نہ یہ ظلم نہیں کر رہے ہیں کہ اولادوں میں سے مسلمان ہوں گے جو دین کا پرچار کریں گے. ہم تو لوگوں کو بچانے والے ہیں، مروانے والے ہیں. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں لے کے جا. وہ مکہ کے اندر لے کے آئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرصہ گزارا وہ محتم بن عدی کی وجہ سے مکہ کے اندر ٹھہرے. پھر حالات خراب ہو گئے، اللہ کے نبی مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اب مختصر ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اپنانا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کچھ باتیں وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. پہلی بات انہوں نے فرمایا کہ ایک مسلمان مرد عورت بدکاری کر سکتا ہے، یعنی زنا کر سکتا ہے، بہت بڑا جرم، چوری کر سکتا ہے، ڈاکہ ڈال سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. یعنی مسلمان کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ چوری، ڈاکہ، زنا، بدکاری، فحاشی، عیاشی کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. اب ہمارے یہاں جھوٹ جو ہے وہ پانی کی طرح بہایا اور بولا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو 2 صحابہ اکرام جا رہے تھے تو انہوں نے کسی تیسرے بندے کے بارے میں کوئی بات کی. تینوں جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 ساتھی، اور وہ دونوں بندے آپس کے اندر کسی تیسرے آدمی کی گفتگو فرما رہے ہیں. آگے دیکھا تو ایک مری ہوئی بکری کوڑے کے ڈھیر پر پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی روک گئے، وہ بھی پہنچ گئے. فرمایا کہ کھاؤ، یہ کھاؤ. انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مری ہوئی بکری ہم کھائیں گے، یہ تو مردار ہے.
اسلام نے تو اسے منع قرار دیا، آپ ہی نے منع قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو تم ابھی باتیں کر رہے تھے، کسی تیسرے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہے تھے، چغلی کر رہے تھے، اس کے خلاف بات کر رہے تھے، اللہ کی قسم اس مردہ بکری کے کھانے سے زیادہ گندی بات۔ لیکن ہم نے ایک معمول بنا رکھا ہے، جہاں دو آدمی بیٹھتے ہیں تو یہ تیسرا موضوع سخن ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے گھر والوں کے اندر جاننا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو ہم ماننے والے ہیں اور اس کو جاننے والے ہیں۔ آیا ہمارے رویے، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے عین مطابق ہے؟ اگر تو اس کے مطابق ہے فَبِهَا بَنِي۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی سے، بے حیائی سے روکتی۔ نماز کے تمہارا ہاتھ پکڑتی، لیکن نہیں، جب مسجد سے تم واپس آتے تو تم کہتے ہو کہ میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تھا کہ اے مسلمان اس طرح والوں سن لو، آج کے بعد میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میرے عمل سے، میرے کردار سے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے یہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ سلامتی تمہارے لیے۔ اور اس طرح منہ والوں کو بھی تم یہی بات کہہ رہے ہو کہ بھی سلامتی ہو تم پر، آج کے بعد میرا ہاتھ تمہارے عزت پر، تمہارے مال پر، تمہاری جان پر اور جائیداد پر نہیں اٹھے گا، محفوظ رہو گے تم مجھ سے۔ جب ایک مسلمان عورت اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتی ہے، دائیں طرف جب سلام پھیرتی ہے تو پورے اہل محلہ کو یہ کہتی ہے کہ میرے گھر سے آپ کے لیے کوئی بری آواز نہیں نکلے گی، میری زبان سے آپ کے لیے کوئی کلمہ بد نہیں نکلے گا۔ جب بائیں طرف وہ سلام پھیرتی ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کسے کہتی ہے؟ دونوں دیوار کو نہیں کہتی، وہ ہواؤں کو اور فضاؤں کو اور اللہ کے فرشتے اس کی آواز کو اٹھا کے لے کے جاتے۔ لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایسا ہی طرز عمل کیا واقعی ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے اور ہمارے معاملات سے اور معمولات سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کا نام لینے والے، اس کے نام کو ہم بدنام کرنے والے، نام لینے والوں کا تو حق یہ ہے کہ ان کے نام پر ان کا جو بھی پیغام ہے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں۔ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، پھر بات کو اپنی مرضی نہیں چل سکتی۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا۔ اللہ نے جو بات کہہ دی، پیغمبر نے جو بات کہہ دی، اپنا سر کو جھکا دو اور دل کے اندر کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہہ دیا کہ مال خرچ کرو، مال بڑھے گا۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ لاکھ میں سے 1000 چلا گیا تو 99,000 رہ گئے، تو بڑھ کیسے گیا؟ اللہ کہتے ہیں کچھ مادی چیزیں ہوتی ہیں، تمہارے گھر کے اندر کوئی آنے والی بیماری تھی، اللہ نے دور کر دی، کوئی تمہارا نقصان ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت کی وجہ سے اس نقصان سے تمہیں بچا دیا۔ یہ برکتیں اور سعادتیں اور رحمتیں تمہارے گھر میں نازل ہوں گی۔ اللہ کو جاننا چاہیے، اللہ کو پہچاننا چاہیے اور اللہ کے پیغمبر پر جان دینی چاہیے۔ تو میں انہی الفاظ پر اکتفا بھی کرتا ہوں، اور اپنے لیے بھی ہم دعا کریں گے، اپنی بہنوں کے لیے بھی کریں گے، ماؤں کے لیے بھی کریں گے، اور خاص طور پر ان عمرہ کے لیے جانے والے جو ہمارے احباب ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں گے، اور یہ بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ موقع عنایت فرمائے کہ اپنے در پہ ہمیں بلائے، اس کے در پہ جانا گویا کہ اللہ سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ جب حجر اسود کے اندر بندہ ہاتھ لگاتا ہے، یہ چہرہ لگاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حجر اسود اللہ کا دایاں ہاتھ، یعنی دایاں ہاتھ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہم دیں، اللہ سے مصافحہ کریں۔ یہ روحانی باتیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں نا، نظر نہیں آتی۔ مدینہ منورہ کے اندر جائیں، روضہ رسول پر جائیں، یہاں بھی ہم سلام بھجوائیں تو کائنات کے اندر فرشتے گھوم رہے ہیں، ہمارے سلام کو اٹھا کے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ کیا ہے فلاں علاقے کے اندر تمہارے امتی جو ہیں وہ آپ کو سلام کہتے، وہ آپ پر درود پڑھ رہے، وہ فلاں جگہ پہ بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے ہیں، ہماری بات کو سنتے بھی ہیں، اور درود پاک کو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے کہ ہم گناہ گار کتے مہر علی کتے تیری صلاح ہے، گستاخ اکھیاں کتے جادن۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو مبارک کرے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر وہاں جانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو ایک دعا کے بارے میں مجھے خاص طور پر میرے بھائی زکا صاحب نے کہا ہے، وہ میں بہنوں کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں۔
آج کل سب سے زیادہ پریشانی کی جو بات ہے نا کاروبار کے بعد وہ یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں کے مناسب رشتے نہیں، بدقسمتی ایسی ہو گئی کہ بچے کم پڑ گئے، بچیاں زیادہ پڑ گئی یا کچھ اور فیکٹر آ گئے۔ آج کل سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ شادی بیاہ کا مسئلہ، اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو ایک وظیفہ چھوٹا سا میں اپنے بہن بھائیوں کو جو اس حوالے سے پریشان ہیں دعا بھی کریں گے، میں وظیفہ بھی دیتا ہوں کہ سورہ یاسین کی 23ویں پارے کے اندر سورہ یاسین ہے اور اس کی آیت نمبر 35 ہے، اس کو آپ نے 41 دفعہ پڑھنا، سورہ یاسین اور اس کی آیت نمبر 41 ہے، 35 نمبر آیت کو نا 45 بار آپ نے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھیں گے اور چند دنوں کے اندر ہی دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کریں گے اور آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ديننا ودين المدينين۔ اے اللہ، جس خاص مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرما۔ اللہ جو بزرگ دوست و احباب اور عزیز و اقارب حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ وہاں لے جا اور خیر و برکت اور سلامتی کے ساتھ انہیں واپس لے آ، اور وہاں مناسک عمرہ اور زیارت مدینہ صحیح طور پر کرنے کی انہیں توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ان کے اعمال کے اندر برکت عطا فرما اور ان کے سفر کو مبارک فرما۔ اللہ اس دور کے اندر ایک ایک پائی پینی کاٹ کے تیرے گھر کا سفر کرنا ایک بہت بڑی سعادت اور نیکی کی بات ہے۔ اللہ ان کی نیکی اور سعادت کو قبول و منظور فرما۔ اللہ ان کا یہ سفر سیر و سیاحت کے لیے نہیں ہے، تیرے ساتھ تجدید عہد کے لیے ہے۔ اے اللہ ان کے سفر کو مبارک فرما اور ان کی غیر موجودگی کے اندر ان کے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کی اللہ حفاظت فرما۔ اب یہ سارا کچھ تیرے حوالے کر کے تیرے گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو ہی ان کی حفاظت کرنے والا اور ان کی نگہبانی کرنے والا۔ اے اللہ ہم تیرے در کے غلام ہیں، سوالی ہیں، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، شاید دل کی بات زبان پر نہ آ سکے لیکن تو جانتا ہے۔ اللہ جتنے بہن بھائی یہاں بیٹھے ہیں ان کی بھی جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ انہیں پوری فرما۔ اللہ جو بہنیں اور بھائی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں غیب کے خزانوں سے دور فرما۔ اللہ جو مرد و عورت مقروض ہیں، رزق حلال کے لیے پریشان حال ہیں، تنگی اور تلخی کا شکار ہیں، اللہ تیرے ہاتھ کے اندر کائنات کے خزانے ہیں، ان کو بے پناہ و بے حساب رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ بے پناہ و بے حساب رزق حلال عطا فرما۔ اللہ ہمارے بزرگ، بوڑھے والدین، اساتذہ اکرام جو تیرے دربار کے اندر پہنچ چکے ہیں، اے اللہ کو ان سے درگزر فرما، جنتوں کے اندر جگہ عطا فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ جن بہنوں نے اور بھائیوں نے خاص دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تو ان سب کے حال سے واقف ہے۔ سارے غریب اور سوالی تیرے در کے اندر ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اور تیرے ہی پیغمبر کا حکم ہے کہ میں کسی کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول و منظور فرما۔
اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں اور رحمتیں اور نوازشیں اور عنایتیں فرما۔ اللہ ہمارے معمولات اور معاملات کو درست فرما۔ اے اللہ ہمارے کاروبار کے اندر برکت عطا فرما۔ اللہ گھروں کے اندر برکت عطا فرما۔ ہمارے کھانے کے اندر، پینے کے اندر، زندگی کے اندر اے اللہ برکتیں نازل فرما۔ اللہ جن بہنوں نے اپنی بچیوں اور بچوں کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے بات کی ہے، اللہ تو ہی ان کی دستگیری کرنے والا ہے، وہ تیری بندیاں اور تیرے بندے ہیں۔ اللہ شادی ایک عظیم بندھن ہے، تیرے پیغمبر نے فرمایا کہ النکاح نصف الایمان، آدھا دین ہے۔ اللہ اس کی تکمیل فرما، غیب کے خزانوں سے اچھے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ ایسے رشتے کہ جو دونوں خاندانوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوں اور امت مسلمہ کے لیے بہتری کا سامان ہوں۔ اے اللہ آج ہم بڑے مقروض ہیں، بڑے ہی پریشان حال ہیں۔ اے اللہ صبح کی روٹی، شام کی روٹی کے لیے دست و گریبان ہیں۔ اللہ تو ہی آسانیاں پیدا فرمانے والا اور رزق کے اندر کشادگی عطا فرمانے والا۔ اللہ جن گھر والوں نے، جن بزرگوں نے اور میری ماں نے اس کا انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس خدمت کو قبول و منظور فرما۔ اس کی زندگی کے اندر، اس کے علاج کے اندر، اس کی خوراک کے اندر، اس کے کھانے پینے کے اندر برکت عطا فرما۔ اللہ اس کے معاملات کو آسان فرما، ان سب کو خیر برکت سے رکھ۔ میری جو بہنیں اپنے میاں کے حوالے سے پریشان حال ہیں، اللہ ان کے میاں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ اسے سوجھ بوجھ عطا فرما کہ اللہ کی بندیاں ان کو تنگ کرنا، ان کو ستانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیویوں اور بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ پھر دعا ہے کہ اللہ جانے والوں کے ساتھ ہماری دعا کو بھی قبول و منظور فرما کہ ہم بھی اس قافلے کے اندر شامل ہو جائیں کہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائیں اور مدینہ منورہ کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں اور تیرے حبیب کے روزے پہ جا کر براہ راست سلام عرض کریں اور اپنے دل کی تمنا پوری کریں۔ اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے، ہمارا منہ تو ایسا نہیں ہے، ہمارے اعمال بھی ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ ہماری پرانی زندگی جو ہو چکی تو اسے درگزر فرما۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا۔ اللہ جو بخشش کو پسند کرتا ہے، ہم سب کو معاف فرما۔ آج کی اس مبارک مجلس کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ہماری زندگی آپ کے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام کے احکامات کے مطابق بسر ہوگی۔ اے اللہ اہل محلہ پر، ملک پاکستان پر رحمتیں اور عنایتیں نازل فرما۔ اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بچے اور بچیاں تعلیم کے حوالے سے امتحانات دے رہے ہیں، اللہ تو ہی دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب کرنے والا ہے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کے اندر انہیں کامیاب فرما، ان کے مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ جن کی جو بھی جائز خواہشات ہیں اللہ انہیں پورا فرما۔ ہماری عمروں کے اندر برکت عطا فرما، ہمارے رزق کے اندر برکت عطا فرما، ہماری اوقات کے اندر برکت عطا فرما، ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔